अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पकार न्यूज़ के प्रोग्राम अवाम की पुकार में आपका होस्ट मोहम्मद बिलाल अफजल वरिया आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो दीनी मामलात हैं, जिसमें जनाब सैयद ना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वलादत के मुतालिक और नामूस रसालत के ऊपर जो है वो सवाल जवाब किए जाएंगे। आज के जो हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं, मरूफ़ मजहबी स्कॉलर अल्लामा मोहम्मद नवाज़ गुज्जर साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम उनसे दीनी मामलात पर गुफ्तगू करेंगे और लोगों को दीनी मामलात के बारे में आगाह करेंगे। जी, अल्लामा मोहम्मद नवाज़ गुज्जर साहब, जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर की वलादत कब और कहाँ हुई, आपका असल नाम क्या था और आपने ज़माना जahलियत में क्या किरदार अदा किया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस हवाला से मौका दिया, मजहबी हवाले से हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान अज़मत के हवाले से, क्योंकि ये महीना आपकी वलादत के हवाले से चल रहा, वसाल के हवाले से कि आपका वसाल जो है वो इस माह मुक़द्दस के अंदर हुआ। तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आपने मुझसे ये पूछा कि आपकी वलादत कब हुई और कहाँ हुई। तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी जो वलादत है वो मक्का के अंदर, जो आलम इस्लाम का मरकज़, जिसको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और अल्लाह के प्यारे नबी जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम ने आबाद फरमाया, उस शहर मक्का के अंदर जिस जगह अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत व शहादत हुई, उसी शहर मुक़द्दस में हज़रत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर की वलादत हुई। और ये तकरीबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलादत के 2-2.5 साल बाद हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वलादत व शहादत हुई। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बारे में आता कि जब आपकी वलादत हुई तो अल्लाह ताला ने जन्नत को फरमाया कि या जन्नत, तेरा दरवाज़ा उस बंदे के लिए खोला जाएगा जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से मोहब्बत करेगा। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की वलादत के ऊपर ये आपकी शान और अज़मत है। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम जो है आपने जो कबूल किया, उसके अंदर बहुत सारे उलमा ने चीज़ें बयान फरमाई हैं कि आप मुल्क शाम के अंदर गए, वहाँ आपने ख्वाब देखा, और फिर जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस आए तो सबसे पहले आते ही हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा और सबसे पहले आपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबुव्वत का इजहार भी किया और ऐलान भी किया और इसको तस्लीम भी किया। और जहाँ तक ये बात कि आपने पूछा कि ज़माना जahलियत के अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का किरदार और आपकी जो ज़िंदगी है वो कैसी थी, तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम लाने से पहले भी अबू बकर सिद्दीक़ बड़े साफ़ सुथरे, पकीज़ा, तय्यब, ताहिर थे। उसकी वजह यह कि उस वक़्त लोग बुतों की आम पूजा करते, लोग शराब पीते, ज़िना करते, लेकिन अल्लाह ताला ने अबू बकर सिद्दीक़ को उस वक़्त भी शराब से, ज़िना से, शिरक की और कुफर की पलीती और शिरक की पलीती से और गुमराही की पलीती से अल्लाह ताला ने अबू बकर सिद्दीक़ को पाक और महफूज रखा। मौलाना साहब, जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सहाबा कराम में इनफरादी हैसियत क्या थी और इस्लाम के लिए आपने क्या माली किरदार अदा किया था, इसके मतलब आप जो है हमारे नाज़रीन को बताइएगा। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने जो आपका माली किरदार इस्लाम के लिए वो ये है, उसके बारे में बड़े बेशुमार वाक़यात जो बयान किए गए हैं हदीस के अंदर आते हैं कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, एक दफ़ा वाक़या आता बड़ा मशहूर व मरूफ़ उलमा बयान करते हैं, ग़ज़वा तबूक की बात है। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि
اے میرے صحابہ، اے میرے غلاموں، اسلام کے لیے، دین کے لیے فرمایا مال لے کے آؤ۔ سارے صحابہ اپنے گھروں کے اندر گئے، جو کسی کو حیثیت توفیق تھی وہ نبی پاک کی بارگاہ میں لے کر آئے۔ حضرت عمر بھی مال لے کر آ گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تو کیا لے کر آیا؟ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے عرض کیا اللہ کے رسول، آدھا مال اپنے گھر میں اپنی فیملی والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں اور آدھا مال آپ کی بارگاہ میں لے کر آ گیا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر، یارغار مصطفیٰ، زینت دربار مصطفیٰ، وفادار مصطفیٰ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ابو بکر تو کیا لے کر آیا، کیا چھوڑ کے آیا اپنی فیملی کے لیے، خاندان گھر والوں کے لیے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا اللہ کے رسول، گھر کا جتنا مال تھا وہ سارے کا سارا آپ کی بارگاہ میں نے پیش کر دیا۔ یہ آپ کی مالی مداد اور اسلام کے لیے، دین کے لیے، مذہب کے لیے آپ نے سب کچھ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ ایک عرصہ سے ناموس رسالت، ناموس صحابہ اور ناموس اہل سنت کے لیے مؤثر قانون سازی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اسے کیوں عملی جامہ نہیں پہنایا جا رہا؟ اس کے متعلق آپ گفتگو کریں، لوگوں کو بتائیں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے، اس کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ ہے؟ جی، ناموس رسالت کے بارے میں جو مسئلہ ہمارے لیے اسلام کے اندر اگر دیکھا جائے قرآن و سنت اور قرآن و حدیث کی روشنی میں سب سے اہم جو مسئلہ ہے وہ ناموس رسالت والا، ناموس صحابہ والا، ناموس اہل بیت والا۔ اگر دیکھا جائے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جتنے بھی اعمال ہیں، فرض ہیں، ان کا لازم ہے، لیکن اگر ناموس رسالت کے اوپر ہم صحیح طور پر پہرا نہ دے سکیں تو ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا حج، زکوٰۃ قبول نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے ہر مسلمان کے لیے، کلمہ پڑھنے والے کے لیے سب سے اول جو مسئلہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا ہے۔ اگر رسول پاک صلی اللہ اور اس مسئلہ کو جو ہے وہ ہمارے لیے لازم ہے، ہمارے لیے فرض ہے، اس کی وجہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حبیب علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک کوئی بندہ بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک مجھ سے، فرمایا اپنے مال، اولاد، جان، وطن، ہر شے سے بڑھ کر جب تک وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا اس کا کامل ایمان نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح ناموس صحابہ جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا تن، من، جان، اولاد، ہر شے کی محبت کو اسلام کے لیے، دین کے لیے انہوں نے وقف کر دیا، قربان کر دیا، اور اہل بیت اطہار جس کا ذکر قرآن نے کیا ان کی محبت بھی ہم پر لازم ہے۔ تو یہ ہم سب کے لیے یہ لازم ہے، وہ پبلک ہو، عوام ہو، حکمران ہو، یہ مسئلہ ہمارے لیے بڑا، اس کے اوپر بڑی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس نظام کو اللہ تعالیٰ نافذ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جی، یہ ناموس رسالت والا جو مسئلہ ہے یہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے، اور اگر اس کا قانون بنایا جائے، اس کا قانون جو ہے نافذ کیا جائے تو کوئی بندہ بھی اس کا کسی مذہب سے، کسی فرقے سے، کسی جماعت سے تعلق ہو، وہ کبھی بھی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے اوپر، ناموس رسالت کے اوپر کبھی حملہ نہ کرے اس کے بارے میں۔ بلکہ اگر دیکھا جائے ہمارے ہاں یہ بدقسمتی سے جتنے بھی حکمران آئے، جتنے بھی حکومتیں ہیں، کسی نے بھی اس کے اوپر کام نہیں کیا، وہ کسی کی حکومت ہو، علماء تو اس کے اوپر بیان کرتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں، لیکن اصل جو کام ہے وہ حکومت کا کام ہے۔ اس کے اوپر کوئی ایسا قانون نافذ کر دیا جائے تاکہ تا قیام قیامت کبھی بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے اوپر، ناموس رسالت کے اوپر کوئی بندہ بھی ایسا حملہ نہ کرے، اور کبھی بھی کوئی بندہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور بے ادبی کوئی بندہ کرنے کی جرت نہ کرے۔ اگر ہمارے حکمران، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ عالم اسلام کے اندر جتنے بھی ہمارے حکمران ہیں، اگر اس کے اوپر وہ اکٹھے ہو کر ایک ایسا لائحہ عمل تیار کیا جائے کہ جس کے اوپر پوری دنیا کے اندر جتنے بھی اللہ کے نبی ہیں، حضرت آدم سے لے کر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہمارا تو یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی، پیغمبر، جتنے بھی رسول ہیں، کسی کی گستاخی، بے ادبی، توہین جو ہے وہ کسی دین کے اندر، کسی مذہب کے اندر یہ
جائز نہیں. تو جو بندہ بھی کسی بھی اللہ کے نبی کی توہین کرتا ہے ہمارے ہاں علماء فرماتے ہیں قرآن و سنت کے مطابق وہ بندہ جو ہے وہ گستاخ نبی ہے, گستاخ رسول ہے. اس کا نہ کسی مذہب کے ساتھ تعلق ہے, نہ کسی قوم کے ساتھ, نہ کسی ملک کے ساتھ, نہ کسی ملت کے ساتھ اس کا کسی کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ اس کے اوپر کوئی ہمیشہ کے لیے قیامت تک کوئی قانون جو ہے وہ سازی کی جائے. صاحب, ملک میں بڑھتی ہوئی فحاشی و اریانی کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے, اس کے متعلق بھی ذرا آپ بتائیے گا اور لوگوں کو آگاہ کیجیے گا. جی ہمارے ہاں یہ ہے کہ ملک کے اندر جو بے حیائی, فحاشی, یہ جتنا بھی نظام چل, اس کے بارے میں تو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. سب اس معاملے میں ہم جتنے بھی لوگ ہیں وہ سیاسی ہوں یا مذہبی ہوں یا غیر سیاسی غیر مذہبی ہو, عوام پبلک, اس کے اندر سب ہم ملوث ہیں. اگر ہم سب مل کر اس کے اوپر کنٹرول کریں, جو بندہ گھر کا افراد ہے, کسی خاندان کا سربراہ ہے, اس کو چاہیے کہ اپنے گھر سے یہ کام شروع کرے, تو ہمارے ملک سے یہ فحاشی اور یعنی یہ جتنے بھی معاملات ہیں یہ سارے ختم ہو سکتے ہیں. اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ایسے ملک کے اندر کوئی بھی ایسے معاملات یا ایسے کوئی پروگرام یا ایسے شو نہ کیے جائیں جس کی وجہ سے یہ فحاشی پھیلتی ہے اور بے حیائی جو ہے وہ پھیلتی ہے. معروف مذہبی اسکالر علامہ محمد نواز گجر صاحب کا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے اور ہمارے اس پروگرام کو چار چاند لگائے, جسی کے ساتھ آپ کا ہوسٹ محمد بلال فضل وریا آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.